الہدا اردو پرائمری اسکول بھوکردن، سبق نمبر 2، جماعت پنجم، آواز صدیقی عبدالقدوس، پیشکش عبدالصمد قریشی۔ سبق نمبر 2، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں 571 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ وہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے۔ اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شرک اور شراب نوشی کو برا جانتے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی تو انہوں نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ تن من دھن سے دین کو پھیلانے میں لگ گئے۔ اس زمانے میں عرب میں غلامی کا رواج تھا۔ بہت سے غلام اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اس لیے انہیں اپنے مالکوں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق دوپہر کے وقت راستے سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال کے آقا نے انہیں تپتی ریت پر لٹا دیا ہے اور ان کے سینے پر بڑا سا پتھر رکھ کر دھمکی دے رہا ہے کہ اسلام چھوڑ دے ورنہ تجھے مار ڈالوں گا۔ وہ روزانہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دردناک منظر کی تاب نہ لا سکے۔ انہوں نے اس ظالم آقا سے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اسی طرح انہوں نے ایسے بہت سے غلام خرید کر آزاد کیے۔ مکہ میں خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثاروں کو بہت ستایا جاتا تھا۔ حضرت ابوبکر ہمیشہ اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ جب کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا وہ فوراً موقع پر پہنچ جاتے اور آپ کا ساتھ دیتے۔ ایک مرتبہ دشمنوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور جسمانی تکلیف پہنچانے لگے۔ کسی میں ان کو روکنے کی ہمت نہ تھی، لیکن حضرت ابوبکر نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی۔ وہ دشمنوں کے مجمع میں گھس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے درمیان سے نکال لائے۔ جب مکہ والوں کا ظلم اور زیادتی بڑھتی گئی تو اللہ کے حکم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو اپنے سفر کا ساتھی چنا۔ ایک رات دونوں نے مکہ کو الوداع کہا۔ وہ جبل سور پہنچے اور اس کے ایک غار میں 3 راتوں تک ٹھہرے رہے۔ یہ غار سور کہلاتا ہے۔ اسی دوران میں بھی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ مدینے پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق ایک عام مہاجر کی سی زندگی بسر کرنے لگے۔ مدینہ میں ایک مسجد تعمیر کرنی تھی جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا ایک ٹکڑا پسند کیا۔ حضرت ابوبکر نے نہ صرف اس کی قیمت ادا کی بلکہ خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد بنانے میں شریک رہے۔ ایک مرتبہ دشمنوں سے مقابلے کے لیے کثیر رقم کی ضرورت تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس نیک کام میں ہر ایک نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ حضرت ابوبکر اپنے گھر کا سارا مال و اسباب اٹھا لائے اور حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابوبکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے جواب دیا، ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ آخر عمر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے۔ نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آنے کی طاقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں۔ ابوبکر حضور کی بات کیسے ٹال دیتے؟ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ انہوں نے مسجد نبوی میں 3 دن نماز پڑھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مسلمانوں نے حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اس وقت انہوں نے مسجد میں بڑی اثر انگیز تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہارا حاکم بنایا گیا ہوں، لیکن تم سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں نیک کام کروں تو اس میں میری مدد کرو، اگر مجھ سے کوئی بھول ہو جائے تو مجھے ٹوکو۔ خلیفہ بننے کے بعد بھی حضرت ابوبکر سادہ زندگی گزارتے رہے۔ وہ موٹے چھوٹے کپڑے پہنتے اور معمولی کھانا کھاتے تھے۔ غریبوں اور مسکینوں پر بے حد مہربان تھے۔ وہ محتاجوں کی ضرورت اس طرح پوری کرتے کہ دوسروں کو خبر تک نہ ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کی مدت 2 برس اور 3 مہینے تھی۔ اتنی مختصر مدت میں انہوں نے جس خوبی سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔
حضرت ابو بکر کو کئی باتوں میں اولیت کا شرف حاصل ہے۔ مردوں میں سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، قرآن مجید کو سب سے پہلے کتابی شکل میں جمع کرایا اور اسلامی ریاست میں بیت المال قائم کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صدیق کا لقب دیا۔ وہ پہلے شخص ہے جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی لقب سے نوازا۔ حضرت ابو بکر صدیق تقریباً 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں رہے۔ وہ ایک دن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نہیں ہوئے۔ بڑی سے بڑی مشکل بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جان و مال کے لحاظ سے ابو بکر سے زیادہ مجھ پر کسی اور کا احسان نہیں ہے۔ یہ سن کر ابو بکر رونے لگے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ جان و مال کیا کسی اور کے لیے ہیں؟ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، میں نے تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن تمہارے احسانوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال 634 عیسوی میں ہوا۔ انہیں مسجد نبی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ختم شد۔